لیکن آپ مجھ سے کریں گے آزاد میرٹ کیا کہتا ہے؟ اب میرٹ پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ردی کی ٹوکری ہے. یعنی دیکھیے میں سمجھاؤں کیسے آپ کو بڑے آسان لفظوں میں. پہلی تو بات ہے کہ یہ جو 171 ملین جس کو عرف عام میں 190 ملین کہا جاتا ہے یہ بلیک منی نہیں ہے. کون سی منی؟ نہ یہی تو میں بڑی بازار بات بتا رہا ہوں. پیسہ یہاں سے ٹرانسفر ہوا اور منی لانڈرنگ اگر ثابت کرنی ہے تو پریڈیکیٹ آفینس ہونی چاہیے, یعنی کوئی جرم کا پیسہ ہونا چاہیے. ملک ریاض نے تو کوئی جرم نہیں کیا. اور اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں وہ بڑا مزیدار پہلو ہے. اچھا اظہر بھائی اس میں عاملہ کے تحت کوئی کارروائی ہوئی تھی یا نہیں؟ بالکل نہیں. اور یہی تو مزیدار بات بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پر, اینٹی منی لانڈرنگ لا. بالکل نہیں نا, یہی تو کمال بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے نا. یہ 171 ملین یا 190 ملین کا ملک ریاض صاحب دیکھیں ظلم کتنا ہے اس انسان کے ساتھ. کاروباری آدمی ہے, میں ان کا وکیل بھی ہوں, مجھے حالات کا پکا ہے. کوڑیوں کے باؤ زمین تھی کراچی کے اندر 5 لاکھ روپے ایکڑ. کتنی؟ 5 لاکھ روپے بس ایکڑ. وہ ریت پہ زمین تھی یار, ریگستان کے اندر یہ سارا معاملہ تھا. جنگل میں منگل بنایا میں نے. آپ جا کے دیکھیں دبئی جیسا ایسا پروجیکٹ نہیں ہے. اس کو جو ہوتا ہی ہے کچی زمین کو جب آپ تعمیر کرتی ہیں تو وہ آپ کا ہے نا, ڈیولپ آپ نے کر دی ہے نا, تو ڈیولپ تو پھر آپ کا ہے. ڈیولپ کر کے ہماری سپریم کورٹ نے بھی غلط پھنسایا ان کو معذرت کے ساتھ, غلط انگیج ہوئے سارے معاملے میں. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ذرا زیادتی کی. 460 ارب تو بنتا ہی نہیں تھا. یعنی وہ اگر کچی زمین لیتے بھی تو یہ 25-30 ارب روپے کی یا 40 ارب کی یا 50 ارب کی میکسیمم ہونی تھی. تو اگر مان لیں کہ وہ 460 ارب روپے ہے تو 460 ارب روپے آگے تو آیا نا, اس میں سے خرچہ لگا کے باقی 200-250 ارب تو بچا ہوگا نا. تو 200-250 ارب میں سے اگر 50 ارب روپیہ باہر چلا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کوئی ٹینڈروں کا تو نہیں ہے, وہ کوئی میٹرو اورنج کا تو نہیں ہے, وہ کوئی 56 کمپنیوں کا تو نہیں ہے. یعنی اس بندے نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ کام کیا ملک ریاض نے اور زیادتی کیا. اور میں نے جو کہ ریکارڈ دیکھا ہوں نا سارا نیشنل کا این سی اے کے پاس جب معاملہ گیا, اب این سی اے کے پاس جب کیس چلنا ہے تو منی لانڈرنگ ثابت کرنی ہے. این سی اے نے تو کر نہیں سکتا تھا. یہ اس وقت کے عمران خان اور کابینہ کا ایک بہترین فیصلہ ہے. انہوں نے کہا یہ جو پیسہ باہر پڑا ہے یہ ملک میں کیوں نہ آئے. دیکھیں وہ 60 ارب روپے کے قریب یا 171 ملین یا 190 ملین کے قریب جو پیسہ ہے وہ پاکستان لے گیا. یہ سلیوٹ جاتا ہے عمران خان اور اس کی کابینہ کو. وہ پیسہ پاکستان آیا. اب اس کا القادر ٹرسٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کی زمین جو ہے ملک ریاض نے ٹرسٹ کے طور پر خیرات کے طور پر دی کہ اس پہ ٹرسٹ بنے, لکھا ہوا ہے. اور وہ کمال کی بات ہے نہ وہ کسی ٹرسٹی کے نام منتقل نہیں ہو سکتی, نہ وہ عمران خان یا بشرا بی بی کو, اور وہاں ٹرسٹ کھڑا ہے, ٹرسٹ کام کر رہا ہے. تو نیب قوانین کے مطابق اب اگر آپ سیکشن 9 میں دیکھیں تو عمران خان نے کیا ذاتی فائدہ لیا اس میں سے؟ ایک روپے کا فائدہ نہیں لیا. بشرا بی بی نے نہ عمران خان نے کوئی 1 ٹکے کا فائدہ نہیں لیا. تو آپ کس بنیاد پر کہہ سکتے؟ تو پھر ان کی جو ہے پرسوں جو فیصلہ سنایا جانا ہے تو پھر یہ ان کی فیور میں بھی تو آ سکتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو جو اطلاع ہے میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دی ہے. میں تو آپ کے سامنے میرٹ اس کیس پہ سزا ویسے قانونی طور پہ بنتی کتنی؟ 10 سال یا اس سے کم بھی ہے؟ 14 سال تک تو سزا دے سکتے ہیں نا آپ. تو 10 سال تک تو یہ سننے میں آ رہا ہے. یہ جو نون لیگ کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو, جو کابینہ نے منظوری دی ہے نا اب نیب کے نئے ترمیمی قوانین کے تحت اس کو بھی پروٹیکشن حاصل ہے. یہ میں آپ کے سامنے میرٹ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ کیس ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. یعنی میرٹ سپریم کورٹ سے ضمانت تو ہو جائے گی دوبارہ؟ نہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا اگر سزا سناتے ہیں, اگر سزا ویسے بنتی نہیں ہے لیکن جو قیاس رائیاں ہیں وہ سزاؤں کی طرف ہے, تو اس سے سزا سناتے ہیں تو پھر اپیل فائل ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے باقی یعنی نیب کا پہلے ایک توشہ خانہ کا جو سزا سسپینڈ ہوئی ہے, اسی طرح ایک اور جو ہے الیکشن کمیشن والا جو فیصلہ ہے جو دلاور ہمایوں والا ہے وہ بھی سسپینڈ ہوئی ہے. 2 میں تو بریت ہوگی نا عمران خان صاحب کی, سائفر میں اور اس میں. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ 2 کیسز کے اندر سسپینڈ ہو چکی ہے آلریڈی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل کے اندر اس کو سسپینڈ اور گراؤنڈ کوئی نہیں ہونی. جیسے وہ یاد ہے 190 توشہ خانہ کے کیس میں نیب کا پروسیکیوٹر کہہ رہا تھا کہ یہ کو دوبارہ ری ٹرائل کے لیے بھیج دیں, یعنی وہ پھر انگیج کرنا چاہتا تھا. تو اگر ان حالات اور واقعات کو دیکھیے گا اور پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں یہ پھر یہ ایک سیاہ ترین دور ہوگا, دن ہوگا. اور اگر عدلیہ ہماری اب بھی نہ سنبھلی تو پھر اس عدلیہ کا نام تاریخ میں بھی یاد نہیں رکھا جائے گا.